بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ٹاپک شروع کرتے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا، لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا۔ آب حیات کی تلاش۔ یاجوج و ماجوج کی روک تھام کے لیے آئینی دیوار کی تعمیر کے موقع پر قائل نامی جس فرشتے کو خدا نے معمور کیا تھا اس سے ذوالقرنین کی دوستی ہو گئی تھی۔ جب وہ فرشتہ کبھی کبھی اپنی پروردگار کی اجازت لے کر ذوالقرنین کے پاس آیا کرتا تھا اور مختلف موضوعات پر دونوں میں گفتگو ہوا کرتی تھی۔ ایک دن ذوالقرنین نے اس فرشتے سے کہا، اے رقائل، کاش میں اتنی دن زندہ رہتا کہ اپنے پروردگار کی عبادت کا حق ادا کر سکتا۔ کیا اس کا کوئی صورت ممکن ہے؟ رقائل نے جواب دیا، ہاں پروردگار، اس زمین سے ایک چشمہ پیدا کیا ہے جس کا نام آب حیات ہے۔ اس کے پانی میں یہ ایسی تاثیر ہے جو شخص اسے پی لیتا ہے اسے موت نہیں آتی جب تک وہ اپنی موت کے لیے خدا سے دعا نہ کرے۔ ذوالقرنین نے پوچھا، کیا تم بتا سکتے ہو کہ وہ چشمہ کہاں ہے؟ رقائل نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم، بس اتنا جانتا ہوں کہ اس زمین کے کسی مقام پر بحر ظلمات ہے اور وہ چشمہ اسی میں ہے، مگر وہاں تک پہنچنا ایک ناممکن امر ہے۔ رقائل کی زبانی یہ خبر سن کر ذوالقرنین کو فکر لاحق ہوئی کہ کس طرح بحر ظلمات کا پتہ لگایا جائے اور کس طرح اس چشمے تک پہنچا جائے۔ چنانچہ انہوں نے تمام دنیا کے علماء اور فقہا اور راویوں اور احیاء اور اولیاء کو جمع کیا جو آسمانی کتابوں کے ماہر و آثار پیغمبر کو دیکھے ہوئے تھے۔ اس سے دریافت کیا سمجھوں نے اپنے علم کا اظہار کیا۔ اسی بزم میں جناب خضر علیہ السلام بھی تشریف لائے۔ فرماتے ہیں، انہوں نے بتلایا کہ وہ ظلمات اور وہ چشمہ مشرق کی جانب ہے۔ میں نے اس کا حال حضرت آدم علیہ السلام کے صحیفے میں پا ہے۔ جناب خضر علیہ السلام کی اس نشانی دینی سے حضرت ذوالقرنین کو حوصلہ پر جوانی آ گئی۔ چنانچہ انہوں نے تمام علماء، فقہا اور حکماء کو اپنے ہمراہ لیا اور کافی ساز و سامان نیزہ لشکر کے ساتھ جناب خضر علیہ السلام کی رہنمائی میں آب حیات کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے اور 12 سال تک مسلسل سفر سے ساعتوں بتیں برداشت کرنے کے بعد بالآخر اس بحر ظلمات تک پہنچ گئے جس کا ذکر رقائل نے کیا تھا۔ ذوالقرنین نے اپنے لشکر کو ظلمات کے کنارے سے ٹھہرایا اور اس میں سے 6000 دانش گاہل کمال کو منتخب کر کے ان سے فرمایا کہ میں اس ظلمات میں داخل ہو کر اسے طے کرنا چاہتا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ اکثریت نے مخالفت کی اور کہا کہ یہ راہ ترک کر دیجئے کیونکہ اس میں آپ کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ ذوالقرنین نے کہا، میں جوار زدہ کر چکا ہوں، اٹل ہے، خواہ میں زندہ رہوں یا ہلاک ہو جاؤں۔ علماء حکماء نے بھی سمجھا جائے، مگر جب ذوالقرنین کسی کی بات ماننے پر تیار نہ ہوئے تو لوگوں نے کہا، آپ اختیار ہے، مگر اس سفر میں ہم آپ سے معافی کی درخواست کرتے ہیں۔ اس کے بعد ذوالقرنین نے جناب خضر علیہ السلام سے پوچھا، کیا ظلمات کے سفر میں آپ میری رہبری فرمائیں گے؟ جناب خضر نے جب اپنی رضامندی کا اظہار فرمایا تو ذوالقرنین نے انہیں 2000 کا ایک وسطیٰ فراہم کیا اور اس پر انہیں سردار مقرر کر کے خود بھی 4000 جانباز سپاہیوں کا ایک دستہ اپنے ساتھ لیا۔ باقی لشکر کو یہ حکم دیا کہ وہ اسی مقام پر قائم رہے اور میرے واپسی کا انتظار کریں۔ اگر 12 سال کی مدت گزر جانے میں میں واپس پلٹ کر آؤں
تو تمام لشکروں کو اختیار ہوگا کہ جہاں چاہیں وہ چلے جائیں۔ غرض کے 12 گھوڑیوں پر سوار کچھ ہزار 6,000 کا یہ عظیم قافلہ ظلمات میں اپنی منزل کی طرف روانہ ہوا۔ سب سے پہلے حضرت خضر علیہ السلام داخل ہوئے، ان سے پیچھے ذوالقرنین اور ان کا لشکر۔ سفر کا طریقہ یہ تھا، جناب خضر علیہ السلام جس منزل سے آگے روانہ ہوتے تھے تو ذوالقرنین اسی منزل پر قیام کرتے جاتے تھے۔ علماء مجلس کا کہنا ہے کہ ذوالقرنین کو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ جہاں آیت آب حیات کا چشمہ واقع ہے وہاں منجملہ اس کے 359 چشمے اور بھی ہیں جو آپ کے حیات کی تاثیر نہیں رکھتے، اس لیے وہ اپنے ساتھ نمک آلودہ خشک مچھلیاں بھی لائے تھے، اور ظلمات میں داخل ہونے سے پہلے انہوں نے 320 مچھلیاں جناب خضر کو بھی دی تھی تاکہ ایسا ہنگام آئے تو وہ 329 آدمیوں میں ایک مچھلی تقسیم کر دے اور ایک آدمی کو ایک چشمے پر اسے ہدایت کے ساتھ مقرر کر دے کہ وہ اپنی مچھلی کو اس چشمے میں جس پر مقرر ہے وہ غوطہ دے۔ وہ مچھلی زندہ ہو کر چلنے لگی۔